السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ آیت الکرسی کو ایک بار پھر ذرا وضاحت سے سمجھا دیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور پھر آج کے دور میں بھی اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، ان آیتوں سے کیسے ہدایت لی جا سکتی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ آخر کی وضاحت ضرور سنا کریں، اس سے آپ کے بہت سارے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ سوالات کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح سوالات کر جاتے ہیں، اگر وہ پورا سن لیتے ہیں تو ان کا سوال ہی نہیں بنتا، اسی میں جواب موجود ہے۔ تو اس کے لیے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 یعنی 2 کی 255 کھول لیجئے۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا روایتی ترجمہ۔ اس میں سوالات بہت سارے بنتے ہیں اور لوگ سوالات کرتے بھی رہتے تھے، میں ان سوالات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، میں صرف اپنی فہم قرآن سے کیا ہے اس کو بتاتا ہوں اور کس طرح ہدایت کے لیے ہے۔ الجھنے کے چکر میں بات بھی کافی لمبی ہو جائے گی اور پیچیدہ بھی ہو جائے گی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ تو پہلے اس کی فہم حاصل کر لیتے ہیں۔ دراصل اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہی۔ الحی القیوم، خاص احیا کرنے والا یا ہر ایک کی احیا کرنے والا اور ہر ایک کو قائم رکھنے والا، اس کے اوپر اس کو استقامت دینے والا۔ لا تأخذہ، تم اسے نہیں پکڑو، سنۃ ولا نوم، سڑا ہوا اور نہ جمود والا۔ اب نوم کو نیند اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور سنت جو وہ بگاڑ کرنے والے کو، سڑے ہوئے کو کہا جاتا ہے، جس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، خرابی ہو گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ قوت والا جو کہ یشفع، کچھ دور کروا دے، عندہ، اس کے پاس سے، الا باذنہ، صرف اس کے ضابطے کو۔ یعلم ما بین، جانتا ہے وہ جو درمیان ہے، ایدیہم، ان کے سامنے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء من علمہ، اس کے علم سے کسی شے کا، الا بما شاء، صرف اس کا جو چاہت ہے یا صرف اس کی جو چاہت ہو۔ وسیع ہے، کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار بلندیوں اور پستی میں۔ ولا یعودہ، اور نہیں اسے دشوار ہے، نہیں اسے دشوار کرتی یا اسے نہیں تھکاتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کا۔ وہو العلی العظیم، اور وہی انتہائی برتر ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ صرف وہی حاکم ہے اور کوئی نہیں، احیا کرنے والا، استقامت دینے والا، تم اسے بگاڑ کرنے والا اور جمود والا نہیں پکڑو۔ جو کچھ بلندیوں میں ہے اور جو کچھ پستی میں ہے اسی کے لیے ہے۔ کون ہے ایسی قوت والا جو اس کے پاس سے کچھ دور کرنے والا ہے؟ وہ صرف اسی کے ضابطے کو۔ جو ان کے درمیان، ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اسے جانتا ہے، اور وہ اس کے علم سے کسی شے پر احاطہ نہیں کر سکتے، کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، صرف اس کا جو چاہت ہے۔ بلندی اور پستی میں اس کے اقتدار کی وسعت ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے دشوار نہیں ہے، اور وہی انتہائی برتر یعنی انتہائی بلندی والا ہے۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، بہت یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی تعریف بھی ہے اس میں، اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی اللہ ہے، نہیں، حاکمیت صرف اللہ کی قائم ہوگی، کسی اور کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی۔ الہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کا حکم چلے، جس کا اقتدار ہو، جس کی گورنمنٹ ہو، جس کی حاکمیت قائم رہے۔ تو حاکمیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ متعدد آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ جب دنیا پر نظر ڈالیں اس کی فطرت پر، مثلا آگ کا کام جلانا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے، وہ جلاتی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے اور وہ جلے نہیں. اگر ایسا ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کوئی اور اللہ ہے، کوئی اور الہ ہے جس نے اس کو تبدیل کر دیا، کیونکہ حاکمیت ختم ہو گئی. آگ کا کام جو جلانے کا حکم اس نے دے رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. اگر تبدیلی ہو گئی تو اس کا مطلب کوئی اور الہ ہے، یا پھر اللہ کے کاموں میں اختلاف ہے تو وہ اللہ ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت تو کبھی تبدیل ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اس کو کبھی تحویل میں لیا جاتا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ الحی القیوم، ہر ایک کی احیا کرنے والا اور ہر ایک کو استقامت دینے والا. اس سے لوگ زندہ بھی کہہ رہے ہیں، الحی حیو کا مطلب، حی کا مطلب زندہ ہے، زندگی ہے، لیکن یہ کیونکہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، کردار سازی کر رہا ہے، یہ آپ کے زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں اس لیے کہہ رہا ہے کہ احیا کرنا، یہ احیا جو یہ زندگی دینا، یہ وہ زندگی ہے جہاں آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر ترقی کی زندگی کی طرف جائیں، امن و سکون کی زندگی کی طرف جائیں. اس احیا کی بات ہو رہی ہے، یہ زندگی دینا نہیں. اس زندگی تو آ چکی ہے، اب آپ کو زندگی گزارنا ہے. پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ اس پر استقامت دینے والا، ڈٹ جانے والا، یعنی کس طرح سے آپ اللہ کے احکامات پر ڈٹیں گے تو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے، اور اگر آپ نہیں ڈٹیں گے تو پھر آج کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے بگاڑ والا نہیں پکڑو اور نہ اسے جمود والا پکڑو. تو اللہ نہ بگاڑ کرنے والا ہے، نہ اس پر کوئی جمود طاری ہے. اس نے جس کا جو قانون بنا دیا ہے، اس نے جس کی جو فطرت بنا دی ہے، وہ اسی پر ہے اور تا قیامت رہے گی. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے. یعنی آپ چاہے انتہائی بلندی میں ہو یا آپ چاہے انتہائی پستی میں ہوں، یا بتدریج آپ بلندی کی طرف جا رہے ہوں، بتدریج پستی کی طرف آ رہے ہوں، تو یہ جو ہے بلندی اور پستی جو ہے سب اسی کے لیے ہے، اسی کے قوانین کے تحت ہے، اسی کے احکامات کے تابع ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے ایک پیمانہ بنا رکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو گے تو کامیابی ہوگی، دنیا میں عزت ہوگی. اگر کوئی جھوٹ بول کر وقتی کامیابی کوئی حاصل کر بھی لیتا ہے تو اسے استقامت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا اور پھر پتہ لگے گا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا منافق ہے. تو جو کچھ بھی بلندی میں یا پستی میں جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی کے لیے ہے. اللہ نے جو اس کے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اسی کے تحت ہوگا. پھر کہہ رہا ہے کہ اب کون ہے ایسی قوت والا جو اس کے پاس سے کچھ دور کروا دے؟ یعنی کوئی ہے ایسی قوت والا جو اس کو تبدیل کر دے؟ پانی کی فطرت اللہ نے بنائی، ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے. کوئی اور الہ ہے تو اسے فراز کی طرف بہا کر دکھا دے. پانی ہمیشہ نشیب کی طرف اپنا راستہ بنائے گا. ہاں اب اس کے لیے جو اس نے قانون بنا رکھے ہیں کہ آپ موٹر بنا لیں، اس کے ذریعے آپ اوپر چڑھا لیں، تو اس قانون کو جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے اس کی فطرت کو بدل نہیں سکتے. تو یہ حاکمیت اللہ کی ہی ہے. تو کوئی ہے ایسی قوت والا جو اس کے پاس سے کچھ کر دے؟ صرف اس کے ضابطے کو، اس کے ہی ضابطے کے ذریعے ہوگا جو کچھ بھی ہے. اللہ نے جو ضابطہ بنا رکھا ہے، جو پیمانہ دے رکھا ہے، اس کے تحت ہی ہوگا. اذن جو ہے وہ اجازت کو نہیں کہا جاتا ہے، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، اصول کو، قانون کو. تو اذن جو اللہ نے جس کا جو بنا رکھا ہے، جو اس کے مقاصد بنا رکھے ہیں، جو اس کا ضابطہ بنا رکھا ہے، اس ضابطے کے تحت ہی وہ تبدیلی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، اس کو اگر فراز کی طرف لے کر جانا تو اس کا جو ضابطہ بنا ہے کہ اب اس پر کس طرح ہارس پاور استعمال کیا جائے اور موٹر اس طرح سے لگایا جائے کہ پانی اوپر کی طرف چڑھ جائے، جب تک وہ نہیں کریں گے جب تک نہیں ہوگا. تو یہ اس کے ضابطے کے ہی ذریعے تبدیلی ہو سکتی ہے. اس ضابطے کو بغیر استعمال کیے قطعی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ بھی اسی کا قانون ہے. تو وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے درمیان، ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی آج کا انسان جو بھی ہے، چاہے اس کے پیچھے جو کچھ گزر چکا ہے یا اس کے سامنے جو کچھ ہے یا بعد میں کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہو آنے والے میں، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ احاطہ کر سکتے کسی شے کا اس کے علم کے ذریعے. اللہ نے جو علم دے رکھا ہے اسی علم کے ذریعے ہی وہ اس پر پہنچ سکتے. اس کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے مکمل طور پر. جتنا سمجھتے ہیں اس کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک لوہا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کے کتنے ضابطے ہیں، کیا کچھ ہے جو اللہ نے اس کی فطرت مقرر کر رکھی، اس کو مکمل طور پر انسان نہیں سمجھا ہے. جتنا سمجھتا جا رہا ہے اس علم کے ذریعے اتنا اس سے وہ فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوہا صرف
اسلحہ بنانے میں یا کوئی سخت رکاوٹ میں ہتھوڑا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے جیسے اس کا پتہ لگا اس کے مزید ٹیکنالوجی استعمال ہوتی رہی تو اس سے بہت کچھ بن رہا ہے، حتیٰ کہ ایٹم بم وغیرہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اس کی جتنی علم کی وسعت آتی رہی اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، نہ صرف اس سے، اس کے ذرات سے بھی، لیکن اس علم کے ذریعے جب اللہ نے اس کا جو کچھ ضابطہ مقرر کر رکھا اس اذن کو سمجھ کر اس کے علم کے ذریعے جب کچھ حاصل کریں گے، ورنہ کوئی مکمل احاطہ کر ہی نہیں سکتا. صرف اس کی جو چاہت ہے، یعنی جس نے جس چاہت کے تحت اس کو سمجھا ہے وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. آج معدنیات بہت سارے نکل رہی ہیں، پلاٹینم ہے، یورینیم ہے، سب کچھ ہے. یہ تو پہلے سے موجود تھا، اس کا علم بھی لوگ جان رہے ہیں، لیکن جتنا جان رہے تھے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے مزید فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ایٹمی ری ایکٹر وغیرہ بن رہا ہے، یہ یورینیم تو پہلے بھی موجود تھا، پہلے لوگ نہیں بنا پائے کیونکہ اس علم کے مکمل احاطے کو تو نہیں جانتے جو اللہ نے اس کا مقرر کر رکھا ہے. جتنا جان رہے تھے وہ اتنا فائدہ اٹھا رہے تھے. جتنا زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مزید آگے بڑھیں گے، مزید اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن اس کے علم کے ذریعے جو احاطہ ہوگا اسی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ جو چاہت ہوگی کہ جب انسان اس پر کوشش کرے گا، کاوشیں جاری رکھے گا، اسے سمجھے گا اچھی طرح، تو اس کا احاطہ اس کے علم کے ذریعے اسے ملے گا اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مکمل احاطہ کر لیا ہے، کہ اس کے اب مزید کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ بلندیوں اور پستی میں وسعت ہے، پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو کرسی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے یہاں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے جو تسبیح گھماتے رہتے ہیں دکھاوے کے لیے. اللہ اس تسبیح گھمانے کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. یہ جو اقتدار ہے بلندی اور پستی کا، یعنی اللہ نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اس کام سے بلندی کی اور اس کام سے پستی ہوگی، تو اس کا اتنی وسعت ہے کہ اس کو کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا. تو اس کے اقتدار کی وسعت بلندی اور پستی میں ہے. اور اس کی ان دونوں کی حفاظت سے، یعنی یہ بلندی اور پستی کی حفاظت سے اللہ کو کوئی دشواری نہیں ہے، نہ اس کو تھکاتی ہے. تو اللہ کے لیے ان دونوں کی حفاظت جو ہے وہ کوئی دشوار نہیں ہے، اس میں کوئی اسے پریشانی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے بلندی اور پستی کا اسی کے مطابق ہی ہوگا، اور اس کی حفاظت وہ تا قیامت کرتا رہے گا جب تک وہ خود نہ کوئی تبدیل کرے. اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا قیامت تک. دنیا کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا ہے اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی انتہائی بلندتر ہے، انتہائی برتر ہے. اب یہ العلی کر دیا تو ہمارے شیعہ حضرات تو کہتے تھے دیکھو علی انتہائی، علی کی عظمت ہے. تو علی کی عظمت کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ جو ہے وہ انتہائی بلندتر ہے. علی العظیم مرکب توصیفی ہے کہ انتہائی بلندتر، ہر ایک کے لیے انتہائی بلندتر، خاص کر کے اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ ایک ایک فرد کے لیے جو جتنا عمل کرتا رہے گا اس کو اسی حساب سے نتیجہ ملتا رہے گا. نہیں کرے گا نہیں ملے گا. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ اللہ کو مان رہے یا نہیں مان رہے، چاہے آپ ایتھسٹ ہوں، اللہ کے انکار کرنے والے ہوں، آپ بغاوت کرنے والے ہوں، لیکن اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو نتیجہ ضرور دیتا رہے گا. وہ یہ نہیں روکے گا کہ کیونکہ اللہ کو نہیں مان رہے اس لیے اس کو نتیجہ نہیں دو. تو وہی ہے انتہائی بلندتر، انتہائی برتر، انتہائی بلندی والا. تو یہ اللہ کی پوری تعریف ہے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. مختصراً یہ کہہ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ ہی کے قانون کے تحت احیا ہے، اسی پر استقامت ہے. پھر بھی مزید کوئی تشریح رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.